میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ آئے. آپ اسی طرح سے عزت افزائی کرتے ہیں جس طرح سے جب سے ہم نے سیاست شروع کری تو تب سے رپورٹرز اور ماشاءاللہ آپ جرنلسٹ ہماری جو بھی گفتگو رکھی گئی وہ آپ نے چھاپی اور نشر کی. اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ 1996 میں جب پارٹی بنی تھی تو پہلی خان صاحب کی پریس کانفرنس بھی یہیں پر ہوئی تھی اور پہلا ان کا اجلاس بھی یہیں پر ہوا تھا. تو میں پاکستان نے بڑی میری عزت افزائی کی. عمران خان صاحب نے مجھے صدر کے عہدے کے لیے منتخب کیا. میں ان کا مشکور رہا ہوں اور میں نے اپنی بڑی خدمت کرنے کی کوشش کی. پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور ان مشکل حالات بالکل عیاں ہیں سب کے سامنے کہ معیشت کو دو تین سال سے بلکہ خاص زوال پذیر ہوئی ہے اور انتشار کا شکار بھی رہا ہے میرا ملک. اور میری دعا یہ ہے کہ ہر کوشش وہ کروں کہ ملک کے معاملات کو صحیح سمت لے جایا جائے, ملک کو جوڑا جائے, ملک کے اندر جو منافرتیں بڑھی ہیں ان کو کم کیا جائے اور ملک نے جو مینڈیٹ کا اظہار کیا ہے جس انداز سے بھی کیا ہے اس مینڈیٹ کی قدر کی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واحد اچھا موقع ہے کہ یہاں پر میں یہ بات کروں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو مقدمات ہیں تقریباً 200 کے قریب ہیں جتنے بھی ہیں ان کو فوراً جو 3 بڑے مقدمات ہیں جن کے اوپر فیصلے بھی آئے ہیں ان کو ایک اچھی عدالت کے اندر, ایک عام عدالت کے اندر مجھے پوری قوی امید ہے کہ اس میں ان کا ٹرائل ہو تو بڑی جلدی وہ بری بھی ہو جائیں گے اور رہا ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. اور یہ کوئی میری ابھی کی بات نہیں ہے, مینڈیٹ کے اعتبار سے یہ بھی نہیں ہے کہ میں پریسیڈنسی سے آج رخصت ہوا ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے میری پچھلی 2 مہینے کی الیکشنز کے بعد سے تقریریں سنی ہوں گی اس کے اندر بھی میں نے مینڈیٹ کا ذکر کیا ہے اور یہ ملک کی استحکام کے لیے, ملک کی معیشت کے لیے اور ملک کی سیاسی حالات کے اعتبار سے بے انتہا ضروری ہے کہ ملک کو جوڑا جائے. اور ملک کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی پیش رفت یہی ہونی چاہیے, بات وہیں سے شروع ہونی چاہیے کہ مینڈیٹ کو ریکگنائز کیا جائے. اور میں سیاسی قوتوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس بات پر توجہ دیں. میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی محسوس کرتا ہوں کہ یہ بات ضروری ہے کہ پاکستان کو جوڑنے کے لیے اچھے اقدام کیے جائیں تاکہ پاکستان کو جوڑا جائے. تو یہ تو میری ایک گفتگو ہے جو شروعات کے اعتبار سے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. السلام علیکم, بیٹھو. ماشاءاللہ میں شروعات کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کے سوال ہیں, میں عادی نہیں رہا ہوں پریس کانفرنسز میں اور ٹیڑھے ترچھے سوالوں کا, تو لہٰذا صبر کے ساتھ میرے ساتھ کر لیجئے گا. کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دے سکوں اور جو کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو اس کے جواب کی. نہیں دیکھیں, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اپنے ملک کے لیے جو بھی مشکلات ہوں وہ مشکلات حل کی, کوئی بڑی مشکل نہیں. جب تک زندہ میں رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے نا, ملک کی خاطر کوئی بھی مشکل ہو تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ آسان ہو گئی, اللہ کی مدد رہی. تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کسی قسم کی. میں سمجھتا ہوں بڑی عزت افزائی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے منتخب بھی کیا کراچی سے اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے مجھے صدر کے عہدے کے لیے چنا اور مجھے صدر کے عہدے پر آپ سب لوگوں نے مل کر فائز کیا. تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی, کوئی مشکل نہیں. اچھا جی, ایک تو آپ نے پہلا حصہ کیا تھا کہ آپ نے جب آپ اچھا اگر آپ نے پچھلے میری 2 سال کی 2.5 سال کی کارروائی دیکھی ہو تو میں سر کے بل کھڑا ہو کر جتنا کام کر سکتا تھا وہاں تک میں نے کیا ہے. ہر اعتبار سے کوشش کی ہے کہ معاملے کو جوڑا جائے. ہر ملاقات کے اندر کوشش کی ہے. کچھ ملاقاتیں پبلک ہوئی ہیں, کچھ ملاقاتیں پبلک نہیں ہوئی ہوں گی, مگر یہ کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی, ایڑی چوٹی کا زور لگایا, اپنی زندگی کا سارا علم استعمال کر لیا. آپ کی محبتوں سے جو کچھ سیکھا تھا کہ سیاست کو کیسا سمجھا جا سکتا ہے وہ سب سمجھ کر میں نے کوشش کی, مگر اس کے اندر مجھے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. دوسرا حصہ آپ کا کیا تھا میرے بھائی؟ آپ نے اپنے منصب کے حساب سے ایک پارٹی کے لیے کام کرتے رہے جبکہ آپ کو اچھا, میری پارٹی اور میں اصولوں کے پابند ہیں. میں نے جتنی بھی سیاست پاکستان میں کی ہے 1969 سے میں نے سیاست کے اندر حصہ لینا شروع کیا تو اصولوں کے پابند رہا ہوں میں. اور اصولوں کو اگر پارٹی اصولوں کی پابند رہی ہے تو میں پارٹی کے اصول صرف اس وجہ سے اس کی پیروی نہ کروں کہ کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے اصول ہیں لہٰذا میں اس سے دور رہوں گا. تو میں نے پارٹی کے اعتبار سے نہیں, میں نے اصولوں کے اعتبار سے, میں کرپشن کے خلاف رہا,
कौन आदमी है जो कहेगा यहाँ पर के कलशनों के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। पार्टी का उसूल, बुनियादी उसूल ये था कि अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, उसके ऊपर मैं कायम रहा हूँ। पार्टी का बुनियादी उसूल ये था कि जमहूरी अक़दार हों, उसके ऊपर मैं कायम रहा हूँ। तो वो आज भी मैं अक्कासी कर रहा हूँ, तो पार्टी की अक्कासी नहीं कर रहा। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंडेट को सही तरह से उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये पार्टी की अक्कासी तो नहीं है, ये तो मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। ये सारी पार्टियों ने ये बात कही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, उसने कराची के इंतखाबात के बारे में कोई बात कही है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो, तो ये पार्टी की बात तो नहीं है। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह। ये नहीं है किसने कहा आर्टिकल 6 पे चलना चाहिए, ये कोर्ट का फैसला है क्या? नहीं, अच्छा आप कह रहे हैं, आप नहीं, मैं बताते जाओ सवाल की बात होती है। मुखालफिन नहीं, मुखालफिन सर इसी में ऐड कौन कह रहा है, ये बताते जाओ ना, तो मैं उसी को रिस्पॉन्ड करूँ। मुखालिफिन, अच्छा बहुत सारे मुखालिफिन, अच्छा ऐड करो। आज मैं हल्फ लेकर आ रहा हूँ, है ना? आखिरी लम्हों में आपने अच्छा आखिरी लम्हों में, जब नहीं लिया था, जब नहीं लिया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये अगर लोगों के इल्ज़ामात हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है, अदालत में जाएँ कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना? उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें, और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं। मगर ये कि मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने जो बेहतरीन मशवरा मुझे मिला उस एतबार से किया। और कोर्ट ने भी ये नहीं कहा, जजमेंट के अंदर मेजॉरिटी जजमेंट को अगर आप मानते हैं तो कोर्ट ने आर्टिकल 6 का कोई जिक्र नहीं किया। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं उसके बावजूद कोई आर्टिकल 6 पर मुकदमा कर ले तो खुला हुआ है मामला। मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ, और मैं हल्फ आसानी से नहीं उठाता। मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ कि मेरी जब भी खान साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है। ख़ास तौर पर मुझे मैसेज भी देते रहे वो हमेशा कि सबके लिए ये यहाँ कर दिए, जो भी आपसे सवाल करता है कि उनका कोई प्रेफरेंस नहीं, मेरिट शुड बी द प्रेफरेंस। मैं हल्फिया कह रहा हूँ, तो दैट शुड आंसर दैट। मैंने हल्फ नहीं उठाया, उठवाया नहीं, मैंने हल्फ नहीं उठाया। चीफ जस्टिस साहब शहबाज शरीफ का हल्फ इन्होंने लिया। वो वाला बता दें उसका क्या साइफर का मैंने आज और परसों जब प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने हल्फ सुना हो तो हल्फ के अंदर ये है, अगर मिनिस्टर हल्फ उठाता है तो मिनिस्टर ये कहता है कि कोई भी चीज़ जो मुझे राज पता चले, कोई बात ऐसी पता चले, तो प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर मैं उस राज को पब्लिक नहीं करूँगा। जब प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाता है तो प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कोई भी चीज़ मुझे पता चले तो मैं जज करूँगा इस बात को कि मैं वो पब्लिक करूँ। अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में उस बात को पब्लिक करना है तो मैं पब्लिक करूँगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने उसी बेसिस पर कहा। अच्छा आप ये बताइए, नहीं, मेरा काउंटर सवाल है, इसको मंतिकी लेवल पर ले जाए। प्राइम मिनिस्टर ये हल्फ उठाता है कि कोई भी ऐसा राज मुझे पता चले, कोई भी ऐसी बात पता चले जो मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में मैं उसको आया करूँ तो मैं करूँगा। अच्छा, अब इसको ओवरराइड कौन करेगा? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स करेगा। कौन करेगा? मतलब उसका तो हल्फ यही है, आइन के मुताबिक हल्फ है कि जिस चीज़ को मैं समझता हूँ कि पब्लिक के सामने आया करूँ तो वो मैं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, तो उसका तो हल्फ ही यही है कि मैं डिसाइड करूँगा। साइफर देखा आपने या नहीं? जी मेरे पास साइफर भेजा गया था। नहीं, मैं इस सिलसिले में कोई वो नहीं बात कहूँगा कि कोई बातचीत चल रही है, कुछ हो रही है। मैं समझता हूँ कशीदगी ख़त्म होना चाहिए। देखिए बड़ी क्लियर बात है हम सब के लिए कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, पाकिस्तान के अवाम मेरे अवाम हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें मेरी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें वफ़ादार मुल्क हैं, है ना? कोई इसमें कोई न गद्दारी की कैफियत है, न कोई ऐसी कैफियत है। ये बिलावजह इल्ज़ामात उठते रहते हैं, तो मैं तो जोड़ने की एतबार से बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस सब में, इस सारे मामलात के अंदर बेहतरीन हल है। मैं आप लोगों के सामने मिसाल देता रहता हूँ कि कोविड के अंदर पाकिस्तान ने तीसरे नंबर पर आया दुनिया में हल करने में। उसकी वजह क्या थी कि फ़ौज और सिविलियन हुकूमत एकजा हो गए। उसकी वजह ये थी कि सब ने मिलकर काम किया और दुनिया में तीसरे नंबर पर आप आ गए यार। स्पेन और सारा यूरोप तबाह हो गया, यहाँ हिंदुस्तान में लोग मरते रहे। तो मेरा अभी भी वही प्रिस्क्रिप्शन है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिस्क्रिप्शन है कि जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। तो अभी भी मुल्क को जोड़ दिया जाए, ये मुल्क अचानक तरक्की करेगा। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। वो भी एक ऐसी कैफियत थी जिसमें इमरान खान साहब ने ख़ुद ये बात आपके सामने रखी है कि वो समझते हैं कि वो रेफरेंस उनको नहीं भेजना चाहिए था। मैंने आज ही मैं अब आपसे ये कह रहा था
کہ اپنے وکیلوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کورٹ میں درخواست دائر کر دیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں کسی ایک کی ہٹ درمی کا ذکر کروں؟ ابھی بھی میری کوشش یہ ہے کہ سب جڑ جائیں. دوسری بات آپ نے 9 مئی کی، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان میں نے آئین کی پاسداری کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ، جب مجھے 1969 کے اندر گولیاں لگی تھیں تب بھی میں سڑک پر یہ کوشش کر رہا تھا کہ لوگ توڑ پھوڑ مت کرو اور گھر جاؤ، اور کرفیو لگنے والا تھا. تو میں نے تو 9 مئی کے اندر جو واقعات ہوئے اس حوالے سے میں نے اس توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ اس سے میں پیچھے ہٹوں. میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیقات کر کے جن کو سزا دینی چاہیے، جنہوں نے قانون توڑا ان کے لیے سزا ہونی چاہیے. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے اور قاضی فائزہ کے درمیان کوئی بات ہو، ہے نا؟ جو فیصلے وہ دے چکے ہیں تو وقت اس کے اوپر گفتگو کرتا رہے گا، میں بھی کرتا رہوں. نہیں، میں نے تو کہا نا، میں نے تو نیشنل اسمبلی کے لیے بھی یہ کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرو. میں نے یہ بھی کہا، جس دن میں نے وہ سائن بھی کیا اس کے اندر بھی لکھا کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ اسمبلی مت کال کرو. تو میں تو بضد ہوں اس بات میں کہ مخصوص نشست. ارے یار، انصاف بھی کوئی چیز ہے نا، نظر آتا ہے، بچے انصاف جانتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ مخصوص طور پر انصاف کر دیا جائے اور وہ قانون اور سب چیزوں کے مطابق ہو اور سب کو نظر آ رہا ہو کہ انصاف نہیں ہو رہا. واہ واہ، اتنا معصومانہ سوال آپ کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گلی شہر میں سب سے اس کا جواب لے لیجئے، وہی جواب میرا. نہیں، دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی کے جو پہلی ممبرشپ تھی، 2-3 لوگوں نے جوائن کیا تھا. جب پارٹی نہیں بنی تھی میں ان سے شوکت خانم کے دفتر میں ملنے گیا تھا. تو جب سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ میرے لیڈر ہیں، اور جو کچھ بھی ہوا اس میں نے پریسیڈنسی کے دوران بھی یہی کہا کہ عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں، میرے لیڈر رہیں گے اور میرے لیڈر ہوں گے. تو آج بھی وہ میرے لیڈر ہیں. تو وہ جو کام، یار اتنا دیانتدار آدمی میں نے نہیں دیکھا، اتنا پاکستان سے وفادار آدمی میں نے نہیں دیکھا، اتنا پیسوں کے معاملے میں کبھی اس بات کا امکان میں نے نہیں سوچا کہ اس نے اپنے لیے کوئی پیسوں کی بات کی ہو. تو ایسے لیڈر پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں کم ہوتے ہیں. اور تیسری بات، یہ بہت بڑی اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں، جو قوم کو اکٹھا کر سکے، یہ تو سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے نا لیڈرشپ کا. پہلے لوگ محنت کرتے ہیں، اتنی قوم اکٹھا کر لے تو یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، بڑی انوکھی کوالٹی ہے. یعنی دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی. اور پھر وہ شخص جو مجھ کو یہ کہتا تھا ڈاکٹر صاحب دل سے ہر خوف نکال دیں، صرف اللہ کا خوف پالیں تو سب آسان ہو جائے گا، اس نے یہ دکھا دیا دنیا کو. اس وقت دنیا میں ایسے لیڈر نہیں ہیں جو یہ بات دکھا سکیں. اس نے دکھا دیا. واہ واہ. خان صاحب وہ اپنی رائے دیں گے، میں اپنی رائے دوں گا. آپ الزامات بتائیے، میں اس کی رائے دے دوں گا. یہ تھوڑی یار، یعنی آپ یہ کہیے، ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو پارٹی کی باغ ڈور دی جائے، دوبارہ کس کی پارٹی کی باغ ڈور دی جائے تو اسی طرح سے آپ اس پارٹی کو چلائیں نہیں گے؟ وہ پرانا والا جملہ دہرائیں گے، کچھ نہیں چلے گا، آگ لگا دو، یہ کر دو. کیا بات، اس کو بھی میں اون کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک ریزسٹنس کی بات ہوتی ہے. ریزسٹنس ایسی تھوڑی ہوتا ہے یار. بڑی ہم نے ماریں کھائی ہیں سڑک پر، لاٹھیاں کھائی ہیں یار، ٹیئر گیسنگ کھائی ہے، گولی کھائی بھی ہیں، گولیاں کھائی بھی ہیں. یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم نہ گزرے ہوں. تو لہٰذا یہ پاکستان کا سٹرگل آسان نہیں ہے. دیکھیے میں بتاؤں، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھو معیشت ایسی چیز نہیں ہے کہ IMF کا جو ڈائریکٹر ہے نا، چیئرمین، اس کو بھی پاکستان میں لگا دو تو معیشت کے ایسے سلوشنز نہیں ہیں کہ جو ہو جائیں. معیشت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو ساتھ لیا جائے. معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ٹیکس لگنا ہے تو کم سے کم یہ کہا جائے کہ دیکھو میں اپنے پیٹ پر بھی پتھر باندھ رہا ہوں، تم بھی باندھ لو. وہ لیڈر ہے جو عوام کو موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ مشکل راستوں میں میرے ساتھ چلو. اس لیڈر نے تو جیل میں رہ کر دکھا دیا نا. لوگ کہتے تھے جیل میں ہی رہ سکے گا، لوگ کچھ کہتے تھے، اس نے تو جیل میں رہ کر دکھا دیا. اور میں نے بھی ان کو بہت سارے مشورے دیے تھے، وہ سب مشورے غلط ثابت ہوئے کیونکہ لوگ مجھ سے میں نے کہا تھا جی اسمبلی سے مت جائیں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی KP کی اسمبلی مت توڑیں. مگر جب 2 کروڑ عوام یہ فیصلہ دے دے تو عارف الوی کی کیا رائے کی اہمیت ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کے ہر فیصلے کی تائید کی ہے لوگوں نے. تو عارف الوی نے جو مشورے دیے وہ غلط ہی دیے ہوں گے.